نبوت اور رسالت کی چھاؤں میں، ٹھیک ہے، غار حرا کے اندر، ٹھیک ہے، یہ پہلی نبوت کی ابتدائی حالات ابھی بیان ہوں گے، ٹھیک ہے۔ غار حرا کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف جب 40 برس کی قریب ہو چلی، اور اسی دوران آپ کی تعاملات نے قوم سے آپ کا ذہنی اور فکری فاصلہ بہت وسیع کر دیا۔ اچھا، سب سے پہلی بات تو یہ کہ غار حرا کو جبل نور بھی کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ جبل نور، ٹھیک ہے نا، یہ جبل نور میں واقع ہے، ٹھیک ہے، غار حرا، تو اس کو بھی انڈر لائن کر لوں۔ دوسری بات، آپ علیہ السلام کو 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی تھی، تو ایک جبل نور ہے اور ایک جبل رحمت ہے۔ میرے خیال سے عرفات کا جو گاٹھی تھی نا، اس کو جبل رحمت کہا جاتا ہے، اور جبل نور یہاں پر وہی جو نازل ہوئی تھی اس کو جبل نور کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، تو آپ علیہ السلام کو تنہائی محبوب ہو گئی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ستو اور پانی لے کر مکہ سے کوئی 2 میل دور کوہ حرا کے غار میں جا رہے تھے۔ یہ ایک مختصر سا غار ہے جس کا طول 4 گز، عرض 2.25 گز ہے۔ میں گیا ہوں ادھر، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ نیچے کی جانب گہرا نہیں ہے، بلکہ ایک مختصر راستے کی بازو میں اوپر کی چٹانوں کی باہم ملنے سے ایک کوتل کی شکل اختیار کی ہوئی ہے۔ یہ تو انہوں نے تعریف بتائی اس کی۔ آپ علیہ السلام جب یہاں تشریف لے جاتے تو حضرت خدیجہ آپ کے ہمراہ جاتی اور قریب ہی کسی جگہ موجود رہتی۔ آپ علیہ السلام رمضان بھر اس غار میں قیام فرماتے، آنے جانے والی مسکینوں کو کھانا کھلاتے اور بقیہ اوقات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتے۔ اچھا، عبادت میں یہ اکثر سوال ہوتا ہے نا کہ آپ علیہ السلام ادھر کیا کرتے تھے، کون سی بات؟ اس وقت تو نماز بھی، مطلب کیا طریقہ کار، آپ کرتے کیا تھے ادھر؟ تو اس میں علماء نے لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام غار حرا کے اندر جب چلے جاتے تو وہاں پر اللہ تعالیٰ کی اس کائنات اور اس نظام میں غور و فکر کرتے، اور اس کو انہوں نے جو نام دیا تھا اس کا نام تھا تحنث۔ کیا نام تھا اس کا؟ تحنث، وہ جو عبادت کا جو طریقہ کار تھا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی جی، نہیں، وہ یہ تو ابتدائی دور تھا نا، ابھی تک نبوت سے پہلی والی بات ہے، ابھی تک وہی بھی نہیں ہے، مطلب آئی نہیں تھی نا، یہ تو وہ دور ہے۔ نہیں، اس ٹائم تو نبوت ہی نہیں ہوئی تھی، نبوت سے پہلی کی بات میں کر رہا ہوں کہ جب آپ غار حرا جاتے تھے نا، اس وقت تو نماز کا نہیں تھا نا، نماز تو کچھ بھی نہیں تھا اس ٹائم، ٹھیک ہے نا۔ ہاں، وہ تو تھی، لیکن وہ تو ابراہیم علیہ السلام کی اس نبوت سے ریلیٹ تھی نا۔ آپ علیہ السلام کی بات جو تھی وہ بھی 2 نماز تھی، لیکن نبوت ملنے کے بعد جس کا ذکر بالعشی والابکار، یعنی کہ صبح اور اس طرح بالعشی والابکار، ابکار کا معنی مطلب صبح، اور اس طرح جو شام کا، بعض لوگ اس کو عصر بھی لے لیتے ہیں، بعض لوگ اس کو مغرب کی، لیکن وہ مغرب کی، ٹھیک ہے نا۔ 2 رکعت، پھر ایک رکعت بڑھا دی گئی تو مغرب کی 3 ہو گئی، اور باقی میں 2 اضافہ ہو گیا تو عصر سے 4 ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو وضو تو بعد میں فرض ہوا ہے نا، وضو تو پہلے فرض نہیں تھا نا، وضو تو بعد میں فرض ہوا ہے، تقریباً 3 ہجری کو یہ فرض ہوا ہے وضو۔ اچھا، یہاں سے بلکہ ایک مختصر راستے کی بات، اچھا کہاں، حضرت خدیجہ آپ کے ہمراہ جاتے اور قریبی کسی جگہ موجود تھے۔ آپ علیہ السلام رمضان میں اس غار میں قیام فرماتے، آنے جانے والے مسکینوں کو کھانا کھلاتے اور بقیہ اوقات اللہ تعالیٰ کی عبادت گزارتے، کائنات کے مشاہد اور اس کے پیچھے کار فرما قدرت نادر پر غور فرماتے۔ آپ علیہ السلام کو اپنی قوم کی یہ کیا لکھا ہے، شرکیہ عقائد اور واہیات تصورات پر بالکل اطمینان نہ تھا، لیکن آپ علیہ السلام کے سامنے کوئی واضح راستہ، معین طریقہ اور افراد و تفریح سے ہٹی ہوئی کوئی ایسی راہ بھی نہ تھی جو آپ علیہ السلام اطمینان اور انشراح قلب کے ساتھ روا دوا ہو سکے، ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تنہائی پسندی بھی در حقیقت اللہ تعالیٰ کی تدبیر کا ایک حصہ تھی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ آپ کو آنے والے کار عظیم کے تیار کر رہا تھا جو نبوت کا سلسلہ تھا۔ در حقیقت جس روح کے لیے بھی یہ مقد ہو کہ وہ انسانی زندگی کے حقائق پر اثر انداز ہو کر اس کا رخ بدل ڈالے، اس کے لیے ضروری ہے کہ زمین کے مشاغل، زندگی کے شور اور لوگوں کی جھوٹی ہم و دغم کو دنیا سے کٹ کر کچھ عرصے کے لیے الگ تھلگ اور خلوت نشین رہے۔ ٹھیک اسی سنت کے مطابق جب اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امانت کبریٰ کا بوجھ اٹھانے
امانت قرآن سے مراد نبوت اور رسالت ہے۔ روئے زمین کو بدلنے اور خط تاریخ کو موڑنے کے لیے تیار کرنا چاہا تو رسالت کی ذمہ داری عائد کرنے سے 3 سال پہلے آپ علیہ السلام کے خدمت نشین مقرر کر دی۔ اچھا، یہ بھی بات ثابت آ گئی، اس کو انڈر لائن کر، یہ بہت اہم سوال ہے کہ آپ علیہ السلام نے کتنی سال تک، میں بھی اس کا اسکرین شاٹ لے لیتا ہوں، 3 سال یعنی 37 سال کی عمر میں، 37 سے لے کر 40 سال تک 3 سال آپ غار حرا میں آتے جاتے تھے، ٹھیک ہے نا، یعنی 37 سال سے لے کر 40 سال تک، سمجھ آ رہی ہے نا۔ آپ علیہ السلام اس خلوت میں 1 ماہ تک کائنات کی آزاد روح کے ساتھ ہم سفر رہتے اور اس وجود کی پیچھے پیچھے چھپے ہوئے غیب کے اندر تدبر فرماتے، یعنی کائنات کی وجود میں غور و فکر کرتے کہ جب اللہ تعالیٰ کا اذن ہو تو اس غیب کے ساتھ تعامل کے لیے مستعد رہے۔ جبرائیل وحی لاتے ہیں، اب پہلی وحی کی صورت ہے۔ جب آپ علیہ السلام کی عمر 40 برس ہو گئی اور یہی سن کمال ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہی پیغمبروں کی بعثت کی عمر ہے، تو زندگی کی افق کے پار سے آثار نبوت چمکنا اور جگمگانا شروع ہوئے۔ یہ آثار خواب تھے، آپ علیہ السلام جو بھی خواب دیکھتے وہ سفید صبح کی طرح نمودار ہوتا۔ اس حالت پر 6 ماہ کا عرصہ گزر گیا جو مدت نبوت کا 40واں سال ہے، اور کل مدت نبوت 23 برس ہے۔ اس کے بعد جب حرا میں خلوت نشینی کا 30 سال آیا تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ روئے زمین کے باشندوں پر اس کی رحمت کا فیضان ہو، چنانچہ اس نے آپ علیہ السلام کو نبوت سے مشرف کیا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو قرآن مجید کی چند آیات آپ کے پاس تشریف لے آئے۔ اب سمجھ آ رہی ہے نا؟ اچھا جی، اب دلائل قرآن پر ایک جامع نگاہ ڈال کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کی تشریف آوری کی اس واقعے کی تدفین کے تاریخ معین کی جا سکے۔ ہماری تحقیق کے مطابق یہ واقعہ رمضان المبارک کی 21 تاریخ کو دوشنبہ کی رات میں پیش آئے۔ اسی روز اگست کی تاریخ تھی اور 610 تھا۔ اب 610 جو ہے نا یہ عیسوی سال ہے، 600 ہاں اچھا جی 610 سال تھا، ٹھیک ہے، 610 عیسوی کا سال تھا۔ قمری حساب سے نبی کے کی عمر 40 سال 6 مہینے 12 دن اور شمسی حساب سے 39 سال 3 مہینے اور اسی طرح